خیال تو اچھا ہے لیکن شاید تمہیں مرکزی خیال پسند نہ آئے، ٹائیگر نے کہا اور استقبالیہ پر بیٹھے ہوئے شخص کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس شخص نے وہیں کھڑے کھڑے کسی پہلوان کی طرح دونوں بازو پھیلا دیے اور یوں انگلیوں کو حرکت دینے لگا جیسے ہینڈ لاک ٹیسٹ کا ارادہ کرنے کے لیے ٹائیگر کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھانا چاہتا ہو۔ ٹائیگر نے کندھے اچکا دیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس شخص کو قتل کرنے سے یہی بہتر ہوگا، کم از کم ٹوٹی ہوئی کلائیوں یا انگلیوں کے بعد یہ شخص بولنے کے قابل تو رہے گا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور دیو بیکر استقبالیہ کلرک کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیں۔ اس نے اپنی انگلیوں کو بے حد نرم رکھا تھا، ان میں ذرا سی بھی سختی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی دباؤ ڈالا تھا۔ اگر تمہیں اپنے انہی لڑکیوں جیسے ہاتھوں پر اتنا ناز ہے تو دوست مجھے افسوس ہے، تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ اس پہلوان نما شخص کے لہجے میں ٹائیگر کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی انگلیوں کو سخت کرنا شروع کر دیا اور وہ دباؤ ڈالنے لگا۔ ٹائیگر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی سسکاری نہیں لی اور نہ ہی پلکیں جھپکائیں۔ دیو بیکر شخص کا دباؤ بڑھتا رہا حتیٰ کہ اس نے پوری قوت صرف کر دی۔ پھر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور آنکھوں سے حیرت جھلکنے لگی۔ ناممکن، وہ بڑبڑایا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی گرفت ختم کر دی اور ٹائیگر کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک ہی اس نے ٹائیگر کو پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا اور چاہا کہ اس کی کھوپڑی میز کے کنارے پر دے مارے، لیکن یہ کیا؟ ٹائیگر اپنی جگہ کھڑا تھا، وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا۔ دیو بیکر آدمی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی پیشانی لکیروں اور سلوٹوں کے باعث کسی نقشے کی طرح نظر آنے لگی۔ دراصل میں دائیں ہاتھ سے کام لینے کا عادی ہوں، وہ بڑبڑایا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر بایاں ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک بار پھر ان کی انگلیاں الجھ گئیں۔ اس شخص نے اچانک ہی پوری قوت صرف کر ڈالی۔ اس مرتبہ اس نے رفتہ رفتہ دباؤ نہیں بڑھایا تھا بلکہ سب کچھ یکایک کر ڈالا تھا۔ ٹائیگر اس بار بھی ناقابل تسخیر رہا۔ عین اس وقت جبکہ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اسے اس شخص کی کلائی سے ہاتھ کو توڑ کر اس کی دوسری ہتھیلی پر رکھ دینا چاہیے، استقبالیہ کے آدمی نے انگلیوں کا دباؤ ختم کر دیا اور اپنی الجھی ہوئی انگلیاں آزاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس نے فراخ دلی سے اعتراف کیا، تم جیت گئے۔ ٹائیگر نے سر کو مثبت جنبش دے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن تم یہ سب کچھ کرنے میں کیسے کامیاب ہوگے؟ تربیت اور صاف ستھری زندگی کے ذریعے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میری بات کا برا مت ماننا، دیو بیکر شخص بولا۔ دیکھنے میں تو تم کسی چڑیا کی طرح نازک لگتے ہو۔ ہاں، لیکن میں جو تربیت حاصل کرتا ہوں اس کا تعلق جسم سے کم اور دماغ یا روح سے زیادہ ہے۔ دیو بیکر شخص اسے تعریفی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بارڈن۔ کیا تم ایڈیٹر ہو؟ نہیں، میں ایڈیٹر کے علاوہ سب کچھ ہوں، بارڈن نے جواب دیا۔ یہ ایک دو رکنی ادارہ ہے، ایڈیٹر مارک سائن اندر ہے۔ اوہ، تو تم مجھ سے مذاق کر رہے تھے کہ یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ تم بہت شریر لگتے ہو پیارے گوریلے، چلو میں تمہیں ایڈیٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ دیو بیکر استقبالیہ کلرک ٹائیگر کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں ایک بڑی سی میز پر ایک شخص کینچی سنبھالے براجمان تھا۔ اس کے سامنے اخباری تراشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں غم سے لتھڑی ہوئی تھی۔ مارک، میرے دوست سے ملو، ہارڈن نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ اور اس کا نام ہے؟ وہ پلٹ کر ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزاد۔ شہزاد نے جلدی سے اس کی مشکل حل کر دی۔ پھر اس نے ایڈیٹر کی طرف مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مارک نے اس کا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔ ٹائیگر نے پلٹ کر بارڈن کی طرف دیکھا جس نے جواباً بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ مارک کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، میرا دوست شہزاد رسالے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ مارک، میں نے سوچا ہے کہ اسے دفتر کی سیر کرا دوں۔ ٹھیک ہے، کرا دو۔ مارک اپنے کام کی طرف متوجہ رہا۔ تم نے کبھی مسودہ خریدا بھی ہے یا قطرنوں ہی سے رسالہ نکال رہے ہو؟ ٹائیگر نے ایڈیٹر سے پوچھا۔ میری دانست میں یہ پڑھنے والوں کے ساتھ ایک گھٹیا مذاق یہ ہوتا ہے کہ انہیں ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر مواد پڑھایا جائے۔ اگر کوئی بہت اچھی چیز ہو تو میں اسے خرید بھی لیتا ہوں۔ مارک بولا، کیا تم کوئی مصنف ہو؟ نہیں، لیکن میرا ایک دوست بہت بڑا مصنف ہے۔ کیا وہ قتل و غارت گری کے متعلق سب کچھ جانتا ہے؟ وہ ماسٹر ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ گڈ، اگر اس نے کوئی مضمون لکھا ہے تو وہ ضرور لے آؤ۔ بیشتر مضامین جو ڈاک سے آتے ہیں وہ پکوان کی سڑی بسی ترکیبوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ انہیں قتل کی کوئی ٹیکنیک ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ یوں لگتا ہے جیسے لوگوں کے نزدیک قتل کرنے کا پیشہ محض یہ ہے کہ گولی چلا دی جائے یا چاقو کا وار کر کے کسی کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ شکریہ، میں اپنے دوست سے بات کر کے مواد تمہیں بھجوا دوں گا۔ آؤ، دوسرا کمرہ اس طرف ہے۔ بارڈن نے ٹائیگر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
اور پھر ملحقہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے اس کمرے میں قدم رکھتے ہی سمجھ لیا کہ خفیہ رابطے کے سلسلے کی تمام فائلیں اس کمرے میں موجود ہیں۔ بارڈن نے فائل کیبنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ ہمارے ہاں جتنے بھی اشتہار شائع ہوتے ہیں وہ رہا ان کا ریکارڈ۔ تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ مجھے ان اشتہارات کا ریکارڈ چاہیے جن میں بسلامی کے سلطان کو قتل کرنے کی تشہیر ہوئی ہے یا کسی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بارڈن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ٹائیگر کو اب گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ہاں، پچھلے ماہ کے شمارے میں اس سلطان کے سلسلے میں زبردست اشتہار شائع ہوئے تھے۔ یہ گزشتہ مہینے کا سب سے گرم معاملہ ہے۔ اور اس نے ایک بار پھر ٹائیگر کی آنکھوں میں دیکھا۔ 2-3 اشتہار شائع ہوئے تھے۔ 4، ٹائیگر نے توصیح کی۔ کیا تم ان فائلوں کو تلاش کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ غیر معمولی جسامت والے شخص نے جواب دیا اور کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے فائل کیبنٹ کو کھولا اور اس کی اوپر والی دراز کو ٹٹولنے لگا۔ کیا تم اس بات کا بھی ریکارڈ رکھتے ہو کہ ان اشتہاروں کا کس نے جواب دیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، بارڈن نے کندھے کے اوپر سے عقب میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہم اس جواب کو اشتہار دینے والے کی طرف بڑھا دیتے ہیں، ہم ان خطوط کو کھولتے بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک کسی قانونی پیچیدگی کا شکار نہیں ہوئے۔ اس نے ایک فائل نکالی اور اسے لہرا کر ٹائیگر کو دکھایا۔ کیا یہ وہی فائل ہے؟ ہاں، بارڈن نے جواب دیا۔ ٹائیگر نے فائل لے لی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس میں 4 اشتہاروں کے مضمون اور اشتہار دینے والوں کے ایڈریس موجود تھے۔ پہلا اشتہار کسی جان براؤن نامی شخص نے دیا تھا۔ ایڈریس کسی پوسٹ باکس کی معرفت تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ اشتہار بہرام نے دیا تھا۔ دوسرا اشتہار کسی مسز جین اسمتھ نے دیا تھا اور اس اشتہار کو بھیجنے والی عورت نے بھی پوسٹ باکس کی معرفت خط و کتابت کی تھی۔ ٹائیگر نے وہ اشتہار نکال لیا اور بارڈن کی طرف بڑھا دیا۔ کیا تمہیں اس اشتہار کے سلسلے میں کچھ یاد ہے؟ بارڈن نے اشتہار پر ایک نظر ڈالی اور بڑبڑانے لگا۔ مسز جین اسمتھ۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی اور پیشانی پر تفکر کی گہری سلوٹیں نمودار ہو گئی تھی۔ ہاں، میں بھلا اسے کس طرح بھول سکتا ہوں؟ وہ ایک دراز قامت اور حسین لڑکی تھی۔ اس کے بال غیر معمولی سیاہ تھے۔ وہ بہت ہی پروکار انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ انداز و اطوار سے وہ کسی مشرقی ملک کی ملکہ ہی لگ رہی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ وہ شہزادی سارہ ہوگی۔ اس نے بارڈن کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کی غیر معمولی یادداشت کا معترف ہو گیا ہو۔ اس نے نہ صرف شہزادی سارہ کو یاد رکھا تھا بلکہ اس کے رکھ رکھاؤ سے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا تعلق کسی شاہی خاندان سے ہے، حالانکہ وہ مسز جین اسمتھ بن کر اسے ملی تھی۔ تیسرا اشتہار کسی مسٹر رگ نے دیا تھا۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ اشتہار کے نیچے اس شخص کا پتہ بھی درج ہے۔ اس نے وہ پتہ نوٹ کر لیا۔ پھر وہ بارڈن کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، میں اس تعاون کے سلسلے میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ کوئی بات نہیں، تم جب چاہو مجھ سے دوبارہ بھی تعاون حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس بار جب تم آؤ گے تو میں بھی تم سے تھوڑی بہت تربیت ضرور لوں گا۔ فکر نہ کرو، اگلی مرتبہ میں اپنی تربیت کرنے والے کو ساتھ ہی لیتا ہوں گا۔ ٹائیگر نے خوش دلی سے جواب دیا، اس سے بہتر تمہاری تربیت کوئی نہیں کر سکتا۔ اوہ، یہ تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کا فیصلہ تو تم دونوں کی ملاقات پر ہی ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بارڈن نے ایک رسالہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے ایک اعزازی کاپی ہے، اسے قبول کرو۔ یہ خفیہ رابطے کا تازہ ترین شمارہ تھا۔ ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پرچہ لے لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نیا شمارہ حاصل کر کے اوشان بے حد خوش ہوگا۔ ٹائیگر نے اس سے الوداعی انداز میں ہاتھ ملایا اور دفتر سے باہر آ گیا۔ ٹائیگر کے جاتے ہی مارک سائمن استقبالیہ کمرے میں آیا اور غرایا، میں پوچھتا ہوں یہ شخص کون تھا؟ یقین کرو یہ شخص اس صدی کا عجوبہ ہے، بارڈن نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ بظاہر وہ جس قدر کمزور دکھائی دیتا ہے دراصل اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور یہ کسی خاص قسم کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ ذرا صبر سے کام لو، تم تو باقاعدہ ناراض معلوم ہوتے ہو۔ بارڈن نے نرمی سے کہا، وہ صرف ہمارے چند اشتہارات دیکھنا چاہتا تھا۔ کس قسم کے اشتہار؟ بسلامی کے سلطان کو قتل کرنے کے سلسلے میں شائع ہونے والے۔ کیا تم نے وہ اشتہار اسے دکھا دیے؟ میں اس کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو۔ یہ کہہ کر ایڈیٹر پاؤں پٹکتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا اور پھر بارڈن کا دروازہ مکفل ہونے کی آواز سنی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آخر میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ بارڈن بے بسی سے بڑبڑایا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس مخصوص تربیت کے بارے میں غور کرنے لگا جس نے ٹائیگر کو ایک غیر معمولی انسان بنا دیا تھا۔ اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھتے ہوئے ٹائیگر نے نیم پلیٹ کی طرف دیکھا۔ اس پر جیمز رگ لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، گویا پتہ جعلی نہیں تھا۔ وہ ان سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا جنہیں طے کر کے وہ ابھی یہاں تک پہنچا تھا۔ اسی دوران میں دروازہ کھل گیا۔ کون ہے اور کیا بات ہے؟ میں آپ کے اشتہار کے جواب میں حاضر ہوا ہوں۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ رگ نے گہری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
وہ ایک طویل قامت آدمی تھا۔ اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس کی آنکھیں تھکی تھکی سی اور سرخ تھیں۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ٹائیگر نے وضاحت چاہی۔ کام مکمل ہو چکا ہے، رگ نے جواب دیا۔ میں اس کام کو زیادہ بہتر انداز میں پورا کر سکتا ہوں، مجھے اس میں شبہ ہے۔ لمبے قد والے رگ نے گہری نظروں سے ٹائیگر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، شبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں زحمت ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کام میری مرضی کے مطابق پورا ہو چکا ہے۔ خدا حافظ۔ ٹائیگر نے دروازے کی ناب اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے لی اور اسے گھمانے لگا۔ لٹو گھومتا رہا حتیٰ کہ تالے کا لیور آڑے آنے لگا۔ اس مقام پر اسے ایک خاص انداز میں جھٹکا لگا۔ تالے میں کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، پھر لٹو کا دوسرا حصہ اندر سے گر گیا۔ باہر کی طرف سے آدھا لٹو ٹائیگر کے ہاتھ میں تھا۔ اسے راہداری میں ایک طرف اچھال کر ٹائیگر نے اپنی ہتھیلی کے گدی دار حصے سے دروازے پر ایک ہلکی سی چوٹ لگائی۔ دروازہ کھل گیا۔ جیمز رگ دروازے کے اندرونی رخ 5 قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی انگلیاں ٹوٹے ہوئے تالے اور کھلے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیوں میں دہشت اور بے یقینی کی سی کیفیت تھی۔ اشتہار کا جواب کس نے دیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ گڈ، میں ایسے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہوں جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ٹائیگر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لاک والا دروازہ اپنے عقب میں بند کیا اور مسٹر رگ کے قریب سے گزرتا ہوا اندرونی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اگر تم فوراً یہاں سے نہ چلے گئے تو میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ بہت خوب، ٹائیگر ہنس پڑا، اور میں انہیں بتاؤں گا کہ میری یہاں آمد کا مقصد وہ اشتہار ہے جس میں تم نے کسی کو قتل کرانے کی سازش کی ہے۔ ٹائیگر نے جب لفظ قتل استعمال کیا تو مسٹر رگ کی آنکھوں میں گہری تشویش پیدا ہو گئی۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں ساکت کھڑا ٹائیگر کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا کمرے کے کونے میں بنے ہوئے بار کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے لیے اسکاچ کا ایک گلاس بھرنے کے بعد اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مسٹر رگ نے گلاس منہ سے لگا لیا اور 2-3 سانسوں میں اسے ختم کر دیا۔ اشتہار کے جواب میں کسی نے رابطہ قائم کیا تھا؟ ٹائیگر نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نہیں جانتا، مسٹر رگ نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹائیگر غرایا۔ میں نے صرف اس کی آواز ہی سنی تھی۔ بہتر ہوگا کہ تم یہ بات تفصیل سے سنا دو، ٹائیگر نے درست لہجے میں کہا۔ اشتہار شائع ہونے کے بعد مجھے ایک خط موصول ہوا۔ اس خط میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں اخبار میں کوئی ایسا فون نمبر شائع کروں جس پر مجھ سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ میں نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں مجھے فون پر کال کی گئی۔ ایک مردانہ آواز تھی جس نے مجھ سے پارک میں ملنے کا وقت طے کر لیا۔ میں مقررہ وقت سے 20 منٹ پہلے اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا تاکہ بروقت طے شدہ مقام پر پہنچ سکوں، لیکن میں جیسے ہی قریبی گلی میں داخل ہوا وہ تاریک ہو گئی اور اندھیرے میں وہ میرا منتظر تھا۔ میں اسے دیکھنے سے قاصر تھا۔ بہرحال ہمارے درمیان معاملے کی بات چیت ہوئی اور معاوضہ طے ہو گیا۔ کتنا معاوضہ؟ ٹائیگر نے دریافت کیا۔ 1 لاکھ۔ بسلامی کے سلطان کو قتل کرنے کا معاوضہ صرف 1 لاکھ۔ مسٹر رگ نے اپنا گلاس ختم کیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ دراصل میں بسلامی کے سلطان کو قتل کرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارے اشتہار میں تو اسے قتل کرنے کی خواہش درج تھی۔ ہاں، دراصل اس طرح میں کسی کارآمد شخص کی تلاش میں تھا، ایک ایسے آدمی کی تلاش جو میرے شریک کار کو قتل کر سکے، ایک ایسا قاتل جو بسلامی کے سلطان کو قتل کر سکتا ہو۔ وہ میرے پارٹنر کو بآسانی ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ مسٹر رگ کے چہرے پر ہچکچاہٹ نظر آنے لگی۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ انداز خوفناک تھا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے پارٹنر کو قتل کرانا چاہتا تھا۔ تم کیا کاروبار کر سکتے ہو؟ ایڈورٹائزنگ۔ مجھے تمہاری بات پر یقین کر لینا چاہیے، ٹائیگر نے کہا اور مسٹر رگ سے اس کے پارٹنر کا پتہ معلوم کر کے نوٹ کر لیا۔ وہ واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ عقب سے گلاس میں سیال اسکاچ ڈالنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اپنا تالا درست کروا لینا، ٹائیگر نے دروازے میں رک کر کہا۔ آج کل شہر میں جرائم کی لہر آئی ہوئی ہے۔ مسٹر رگ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت قسمت اس کا کس قدر ساتھ دے رہی ہے۔ ٹائیگر کا اس طرح واپس چلے جانا اس کے لیے خوش قسمتی کی علامت تھی۔ ٹائیگر سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسے شہزادی سارا دکھائی دی۔ وہ زینے سے اوپر آ رہی تھی۔ ٹائیگر رک گیا اور بولا، معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی لائن پر کام کر رہے ہیں۔ اس نے شہزادی کے کندھے کے اوپر سے عقب میں دیکھا۔ فاخر دکھائی نہیں دیتا؟ میں ہر وقت کسی نگران کو ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتی، شہزادی نے جواب دیا۔ ٹائیگر نے خوش دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے رسالے کے دفتر سے معلوم ہوا تھا کہ تم وہاں بھی گئے تھے۔ ہاں، میں کہہ چکا ہوں کہ اتفاق سے ہم دونوں ایک ہی لائن پر کام کر رہے ہیں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ مسٹر رگ سے مجھے کیا معلوم ہوا ہے۔ شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے؟ جب ہمارا مقصد ایک ہے تو ایک ساتھ کام کرنے میں کیا قباحت ہے؟